اینڈ ایفیکٹ, وجہ کیا تھی, اس کی وجہ سے ہوا کیا, یہ جاننا بہت ضروری ہے. اسی لیے آج جب ہم مانیٹری پالیسی کے بارے میں بات کریں گے تو وی ول ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا فلاسفی آف انٹرسٹ ریٹ. دیکھیں اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ویسٹ میں ایک اکانومسٹ تھا, کس ملک سے بلانگ کرتا تھا یہ میں نہیں بتاؤں گا, شاید آپ لوگوں کا ویزا نہ لگے وہاں کا. اس نے ایک تھیوری دی, تھیوری آف انٹرسٹ ریٹ. یہ بالکل سچی بات بتا رہا ہوں آپ کو, پوری کتابیں اس پہ. اس نے کہا کہ سب سے پہلے بینچ مارک انٹرسٹ ریٹ کا یہ ہوگا انفلیشن پلس, یعنی جو بھی انٹرسٹ ریٹ نکلے گا وہ انفلیشن سے زیادہ ہوگا. اب سرکار بہادر ہمارے ہاں کیا کرتی ہے کہ ڈاؤن پلے کرتی ہے انفلیشن نمبرز کو. اس سے کیا ہوتا ہے کہ دیر از سم کائنڈ آف انسٹیبلٹی ان انٹرسٹ ریٹس. Sometimes they can play around with the inflation rate. Sometimes when business community gets more aggressive, they can then make a decision کہ جی ہم کم کر دیتے. اور subsequently کیا ہوتا ہے کہ جب موڈ ہوا تو they can always say کہ جی انفلیشن بڑھ گئی ہے, کیونکہ ہم کنٹیسٹ نہیں کر سکتے انفلیشن نمبر کہاں سے آتے ہیں. میں آپ کو بالکل صحیح بات بتا رہا ہوں, ساری زندگی کتابیں پڑھ کے کتابی کیڑا بن گیا میں. اب تو میں نے اپنی کتابیں بھی لکھ دی, یقین کرو. جو ریولیشن میرے پاس ریسرچ سے آئی وہ یہ ہے کہ ہم انفلیشن کے نمبرز ریلائبل اور کریڈیبل نہیں دیتے, جس کی وجہ سے یہ پرابلم کریٹ ہوتی ہے. ہمارا ریئل انٹرسٹ ریٹ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, کبھی وہ نیگیٹو ہو جاتا ہے, کبھی وہ پازیٹیو ہو جاتا ہے. اور بھی آپ ایسے سمجھیں کہ ہم اپنے حساب سے ومز, ایک لفظ ہوتا ہے انگریزی کا ومزیکل, ومز پہ چلنا, تو ہم اپنی ومز کے اوپر انٹرسٹ ریٹ پالیسیز ڈٹرمن کر رہے ہوتے ہیں. اس سے بڑا پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے. پھر ایک مانیٹری پالیسی کے لیے ہم کہتے ہیں اسٹیٹ بینک, لیکن اس کے لیے پورا ایک بورڈ ہے, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں آپس میں بیٹھتے ہیں, فیصلہ وہی ہوتا ہے جو آگے آپ خود سمجھ جاؤ. تو دیٹ از دا مین پرابلم. اب پرابلم یہ ہے کہ جب آپ انٹرسٹ ریٹس کو جیک اپ کرتے ہیں, کاسٹ آف فنڈز بڑھ جاتی ہے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ جاتی ہے. بزنس مین جس نے قرضہ لیا ہوتا ہے اس کو ایک شاک لگتا ہے اچانک. 100 بیسس پوائنٹس ہوتے ہیں نا, دے لائک لٹرلی شیک دا فاؤنڈیشن آف اے بزنس. اس کو کہتے ہیں میجک آف کمپاؤنڈنگ. کسی اور دن بتاؤں گا, کیونکہ کوئی یونیورسٹی کا کلاس روم نہیں ہے اور نہ میں اس سلسلے میں آپ لوگوں کو پڑھانے کی اہلیت رکھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پڑھانا مانے آپ خود سمجھ جاؤ. سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دا ڈیٹیلز. آپ لوگوں کے ٹاپکس بھی کچھ اور ہوتے ہیں, تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے ٹاپکس پہ بات کروں. خیر اینی وے, میرے ساتھ اس سلسلے میں ہماری بزنس کمیونٹی کا ایک لیڈر, سابق صدر FPCCI جناب زبیر طفیل صاحب موجود ہیں. ان سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو شوق لگا اس کی کیا, جسے اس کے ریپلز جو ہیں وہ کہاں تک جائیں گے. ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زبیر طفیل صاحب, پرابلم اب کچھ ایسا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھایا, ایکسپیکٹیشن لوگوں کو بہت ساری تھی, 100 بیسس پوائنٹ بڑھ گئے. آئی کین ٹیل یو شیورلی if this war extends, میں وار پہ بات نہیں کرتا ابھی, آپ کے میرے بہت سارے پوائنٹس ہیں جو ہم نے آخری پارٹ میں بات کرنی ہے اس پہ. if this war extends, which it seems it will, یہ انٹرسٹ ریٹ اور اوپر جائے گا. آپ لوگوں کی بزنس پہلے اسٹیگنیشن کا شکار کتنا سفر کرے گی اس کی وجہ سے. جی دیکھیے, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں وار کی وجہ سے نا, یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا. انفلیشن اپنی جگہ انفلیشن بھی ہے, لیکن آپ کی جو پوری اکانومی ہے وہ اس وقت ڈسٹرب ہوئی ہے. نہ آپ کے را مٹیریل آ رہے ہیں, اور اگر آ رہے ہیں تو بہت زیادہ قیمت پہ آ رہے ہیں. فریٹ جو ہے اندازاً ڈبل ہو گئے, ہر چیز کا فریٹ جو ہے ڈبل ہو گیا. تو وہ سارے امپیکٹ آنے ہی آنے تھے یہاں پہ, اور ایکسپیکٹڈ تھا, یہ کوئی ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ جی انٹرسٹ ریٹ بڑھ جائے گا. ایکسپیکٹڈ تھا بڑھے گا, اور اس کی مین وجہ وار ہے. یہ جو وار ہے, اچھا پھر دوسری بات یہ کہ وار ابھی کہیں کسی جگہ ختم ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی کہ جی اگلے ہفتے میں ختم ہو جائے گی, اس سے اگلے ہفتے میں ختم ہو جائے گی. اور جو اس میں اگرچہ سب سے زیادہ متاثرہ ملک جو ہے وہ ایران ہے, لیکن میں ایران کی صلاحیت کو داد دیتا ہوں. یہ بڑی ایک بہادر قوم ہے. ایک تو یہ کہ دے آر ون نیشن, دے اسپیک ون لینگویج, اور انہوں نے تمام امریکہ کے ظلم برداشت کیے, اسرائیل کے ظلم برداشت کیے, ان کے اوپر اتنے میزائل مارے گئے, ہزاروں
جو سویلین بلڈنگز تھیں وہ تباہ ہو گئیں. بہرحال ایران نے بھی جو جواب دینا تھا انہوں نے اچھی طرح سے دیا. جو کبھی کہتے تھے کہ جو اسرائیل جو ہے وہ کبھی انپینیٹریبل ہے, وہ کوئی پتہ نہیں شیلڈ بنا آئرن ڈوم وہ ڈوم, اس کی تو دھجیاں بکھیر دی ان کی جو ڈوم تھی وہ ڈوم جو تھی وہ کریش ہو گئی. اور ان کا جو ایران کا جو بھی ایران نے کیا وہ اس نے اپنا بھی دفاع کیا اور ان کو بھی سزا دی تاکہ وہ آئندہ یاد رکھیں گے. اور ابھی تو ایران کی حکومت یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس اس سے بڑے بڑے میزائل ہیں جو ہم نے چلائے نہیں ہیں, اور جب چلائیں گے تو اسرائیل کی اور تباہی ہوگی, کیونکہ اس میں سب سے پہلا جو ملک جو متاثر ہوگا وہ اسرائیل ہی ہوگا. امریکہ تو دور ہے اور تھوڑے دن کے بعد اپنے یہاں سے کیریئر لے کے چلا جائے گا. جو 2-3 کیریئرز لائے ہوئے ہیں ایئر کرافٹ کیریئرز, وہ تھوڑے دن کے بعد لے کے چلے جائیں گے. لیکن میری ذاتی سوچ یہ ہے کہ اس جنگ کا نا کوئی حل نکل آئے گا, کوئی نہ کوئی سولوشن ہوگا. لیکن ان کیجویلٹیز میں سے انفارچونیٹلی میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, the casualties of this war are many countries which are not even fighting. Philippines is a casualty. میں نے سنا, I've heard کہ بہت سارے ممالک جو کہ ایسٹ ایشیا میں موجود ہیں they are casualties, کیونکہ وہ اسٹریٹس آف ہورمز سے ان کے ہاں بھی جایا کرتا تھا فیول. تو وہ یہ 2 جگہیں, ایک اسٹریٹس آف ہورمز ہے اور دوسرا ہے اسٹریٹس آف ملاکا. تو یہ دونوں جو ہیں یہ امپیکٹفل جگہیں ہیں. ظاہری بات ہے اسٹریٹس آف ملاکا میں چائنا کا انفلوئنس بہت ہے, یہاں پر ایران کا انفلوئنس which we have to recognize. ایران کا انفلوئنس یہاں پہ بہت زیادہ ہے, بلاکیڈ جو ہے یہ بہت آگے جا کے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ اس کا آؤٹ کم پاکستان پہ بھی آ رہا ہے, ہم بتا نہیں رہے, تمام دنیا پہ آ رہا ہے. ہاں تمام اب دنیا پہ آ رہا ہے. باہر کے اخبارات اور رسالوں نے اور جریدوں نے بڑے بڑے آرٹیکلز چھاپے. کل میں ایک ہیٹ میپ دیکھ رہا تھا, اس ہیٹ میپ میں پاکستان بھی ان ممالک میں ہے جو ڈائریکٹلی امپیکٹ ہوا ہے اور جہاں پہ میس انفلیشن اور فیول کی پرائسز اور فیول کی سپلائی کی ایشوز کریٹ ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے انفلیشن آئے گی. کل میں موصوف وزیر کی بات سن رہا تھا, جن کو ہم جونیئر وزیر ہی کہہ سکتے ہیں فائنینس کے, جناب علی پرویز ملک میرے خیال ان کا نام ہے. انہوں نے کہا کل کسی پروگرام کے اندر کہ وی ڈونٹ ہیو اے اسٹریٹجک, پیٹرولیم کے, ہاں پیٹرولیم کے ہیں. اب اختیار مجھے نہیں پتا, اللہ تعالیٰ ان کو بھی اختیار دے. بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ وی ڈو ناٹ ہیو اے اسٹریٹجک ریزرو ایز آف سچ فار آئل. آئی ڈونٹ نو ویدر آئی کین ٹیک دیٹ ایز اے اسٹریٹجک ریزرو. لیکن 2 وجوہات ہیں, نہ ہمارے پیسے ہیں. اگر پیسے ہوں نا تو چلیے میں 30 دن کا پیٹرول رکھ لوں. آج بھی اخبار میں لکھا ہوا ہے کہ ایئرپورٹس کے پاس جیٹ فیول ہے وہ 10 سے 15 دن کا ہے. تو اگر کانسٹنٹ سپلائی نہ آئے تو وہ بھی آپ کے ایئرپورٹ بھی ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. اب اس میں یہ پرابلم ہے, اس کو ریکگنائز کرنا پڑے گا. بالکل ہے. دوسری بات یہ کہ ایران اور امریکہ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو بلاکیٹ, ایک ایران نے بلاکیٹ کی, دوسری امریکہ نے بلاکیٹ کر دی. اس بلاکیٹ سے پوری دنیا کی معیشت افیکٹ ہو رہی ہے. جی ہو رہی ہے. کہ پیٹرول نہیں مل رہا, مہنگائی ہو گئی ہے. ابھی تو میں کل ایک ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا, ایک ملک ایتھوپیا ہے جس کے اندر کلومیٹرز کے اندر جو ٹرک کھڑے ہوئے ہیں ڈیزل لینے کے لیے. I saw that. بالکل ڈیزل لینے کے لیے کلومیٹر, اور وہ ایک سے پیٹرول پمپ سے دوسرے پیٹرول پمپ جا رہے ہیں گوگل میپ دیکھ کے, لیکن پیٹرول نہیں مل رہا. میں اچھا دوسری بات, ایتھوپیا جو ہے یہ بھی بالکل ساتھ ہی ہے, آپ سمجھے عربین پیننسولا کے ساتھ لگتا ہے افریقہ میں. افریقہ میں اتفاق کی بات ہے, میں 1 مہینہ پہلے وہاں گیا تھا, میں دیکھا تھا. اس وقت بھی وہ کہہ رہے تھے کہ پیٹرول کی قلت ہے. اینی وے, اب امریکہ کو بھی سوچنا چاہیے, ایران کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو صورتحال ہے اس سے پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے. اچھا, اب جو ایشیا میں لوگ ملک متاثر ہوں گے تو وہ بھی کل کو برا بھلا ان دونوں کو ہی کہیں گے, ایران کو بھی کہیں گے کہ اچھا اب ایران, چلیے ایران بلاک کر رہا ہے, اس کے اصل جو روکنے والا ہے وہ تو امریکہ ہے. ایران تو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے جی میں اس کو ہرمز کو کھولنے کے لیے تیار ہوں, لیکن اس کے باہر جو ہے اپنا آپ کا یہ اس کی یو ایس اے کی بلاکیڈ ہے نا, وہ سب سے زیادہ ہے. باہر کا جس کا دل جب دل چاہتا ہے اس کا جہاز روک دیتا ہے. ایران کا نہیں, کسی کا بھی ہو. اب چائنا کا جہاز اگر ایران جانا چاہ رہا ہے اس کو بھی روک دیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی. اور برا نہ مانیے گا, مجھے یہ لگ رہا ہے یہ گیم آف کیٹ اینڈ ماؤس ہے, لیکن انفارچونیٹلی وہ خیر میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا. خیر پاکستان کا بھی ایک رول ہے انٹرمیڈیری. اب پرابلم یہ, بہت سارے لوگوں نے مجھے بتایا کہ پاکستان کا رول انٹرمیڈیری اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ ہم افیکٹیو ہی ہیں. اس کی افیکٹیو اس طرح سے کہ ایک تو ڈپلومیٹکلی
अहम इम्पैक्ट होते हैं. ऑफ कोर्स वी हैव सेंसिटिव रिलेशनशिप्स विद सो मेनी अरब कंट्रीज. जस्ट हैड टू पे बैक अ लॉट ऑफ मनी टू वन ऑफ देम, जो कि हमारे मुस्लिम उम्मा के ममालिक हैं. और हम तो सुबह शाम यही कहते हैं उम्मा उम्मा कर प्यारे, उम्मा उम्मा. लेकिन वो फिर वक्त बदलता है तो ज़माना बदल जाता है, पैसे भी देने पड़ जाते हैं. लेकिन ये कि आई डोंट वांट टू गेट इनटू द निटी-ग्रिटी ऑफ इट. लेट्स बी वेरी फ्रैंक, पाकिस्तान इज़ एन इफेक्टिव बट अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नो प्लान बी. मैं आपको बताऊं, बुरा ना मानिएगा, यू रिप्रेजेंट द बिजनेस कम्युनिटी, यू आर वेरी बैलेंस्ड लीडर, आई नो. आप कभी कोई रैश बयान नहीं देते, बट आई थिंक इट्स हाई टाइम कि आप भी एक्शन में आ जाएं. उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट हमारी एक्शन में इसलिए आई जब 4-6 लोगों ने बोला कि भाईजान ये जो बराबर में लड़ाई हो रही है, ये सारे कांच बर्तन जो टूटेंगे सारे टुकड़े यहाँ आएंगे. अब ये कि हमारे बिजनेसमैनों को भी समझ जाना चाहिए कि कांच टुकड़े आना शुरू हो गए. ये पहला कांच का टुकड़ा आके आपको लगा है इन सॉफ्ट वर्ड्स, जो इंटरेस्ट रेट की सूरत में. मॉनेटरी पॉलिसी इज़ द फर्स्ट, पहला ज़रब है. दूसरा आपने ऑयल सप्लाई का आपने खुद बता दिया है. देखिए हमारे पास अनफॉर्चुनेटली वसाइल नहीं है. वसाइल होते तो हम भी कहते हैं यार 30 नहीं 60 दिन का पेट्रोल आप जमा कर लें, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं. नहीं कर सकते. आप पैसे कहाँ से लाएंगे, जबकि हकीकत में जो हमारी सूरत हाल है और ये जंग वॉर जोन है, हमारे पास कम से कम 45 दिन का तेल होना चाहिए, पेट्रोल. तो लेवी इज द सोल्यूशन. जी, उसका सोल्यूशन निकाला लेवी. नहीं लेवी इज द सोल्यूशन. उसका प्राइस जैकअप कर दें, सप्लाई आ जाएगी. नहीं ये अभी तक का तो यही है ना, स्लिप शॉट. लेवी सोल्यूशन नहीं है. इसमें आपके पास जब तक वसाइल नहीं है आप कुछ जमा ही नहीं कर सकते. क्या करेंगे, लेवी भी कर लें. लोगों के पास उनकी कुव्वत खरीद ख़त्म हो रही है. लोगों की कुव्वत खरीद ख़त्म हो रही है. अब आप और बढ़ाएंगे, वो ख़रीद ही नहीं पाएंगे. वो कहेंगे यार या तो वर्क फ्रॉम होम कर दो, कुछ और कर दो. लेकिन आपके लोग जो हैं, प्लस आप सोचिए 40-50 हज़ार की तनख्वाह में कौन कैसे ज़िंदा रहेगा. अगर उस आदमी की मज़दूर की 2 बच्चे हैं, बीवी है, वो 50,000 रुपये में कैसे ज़िंदा रहेगा. अच्छा मुझे सच बताइएगा, आज के फ्यूल एक्सपेंसेस हैं, मैं जहाँ देखता हूँ लोग बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं. आपको भी लोग आके बताते हैं, ज़ाहिर बात मुझे भी लोग आके बताते हैं, मैं तो टीवी पे जो प्रोग्राम करता रहता हूँ. देखिए इट्स रियलिस्टिकली स्पीकिंग, बॉल पार्क फिगर लेते हैं 400 रुपये लीटर. एक बॉल पार्क फिगर ले रहा हूँ, देखो एग्जैक्ट नहीं ले रहा हूँ. इशू ये है कि आपको खुद पता है माइलेज कितनी होती है. इस हिसाब से ए वर्कर कम्स टू द फैक्ट्री, गोज़ बैक फ्रॉम द फैक्ट्री, एक वाइट कॉलर वर्कर है, वो कर रहा है, किस तरह से मैनेज होगा आप खुद देखें. नॉट पॉसिबल. देखिए वील हैव टू कम अप विद अ प्लान बी. यू विल हैव टू कम अप विद अ प्लान बी. अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट के पास इतने ना रिसोर्सेज है ना इंटेलेक्ट, मतलब ये नहीं कह रहे कि इंटेलेक्चुअल नहीं है, वो तो फिर बुरा मान जाएंगे. मतलब वो नहीं है उनके पास बिजनेस एक्यूमेन, दे डोंट अंडरस्टैंड मैथ्स. देखिए आपको एक तो ये कि अप्रैल आज ख़त्म हो रहा है, मई का महीना है, जून में बजट आ जाएगा. हुकूमत को सोचना होगा कि कम से कम तनख्वाह जो है उसको खातिर ख्वाह बढ़ाए, ताकि उस आदमी के पास इतने पैसे हों. और तो कुछ सोचता नहीं है, ना बच्चों की तालीम का सोचता है. सब वो मज़दूर ने ना सब ने हैंड्स अप कर दिए हैं, बोला जो हालात हैं उसके मुताबिक चलेंगे. और तो इस 40,000 को बढ़ाएं. अब अगर मैं सही जो कहना चाहता हूं, आप अकेले हैं कह रहे हैं, बाकी बिजनेसमैन चीख पड़ेंगे, बोलेंगे क्या कह दिया जुबैर साहब ने. नहीं, बढ़ाना पड़ेगा. इसके बगैर नहीं तो वो आपके घर पे हमला कर देंगे. ये जो मजदूर है ना, जिसका घर नहीं चलेगा वो आपके घर पे हमला कर देगा. तो इसलिए बेहतर है कि कारोबारी लोग अपने अपनी चीज़ों को थोड़ा बेहतर करें. मिनिमम वेज को बढ़ा दें. मिनिमम वेज को बढ़ाएं, अपना खर्चा कम करें, मिनिमम वेज को बढ़ाएं, ताकि ये मजदूर ज़िंदा रह सके. नहीं, वेरी रियलिस्टिक अप्रोच. आप देखें आपके जो फ्रेटर्निटी के और लोग हैं, कई मरतबा प्रोग्राम में आए, लड़े झगड़े भिड़े, बोल रहे हैं कि हम जो है नहीं चाहते कि मिनिमम वेज बढ़ाई जाए, ये हमारी डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दिया जाए. लेकिन इन्होंने जो बात बताई है ना कि ये सोशल स्ट्रक्चर हमारे मुल्क का डिस्टर्ब हो गया. ज़ुबैर तुफ़ैल साहब, ये अकेली बात जो आपने की है ये वर्कर क्लास तक नहीं है. आजकल आपको पता है मुझे मेहमानों को संभालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट आते हैं जो कि बिजनेसमैन हैं, और वो इतने लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन उनकी बढ़ चुकी है कि मैं आपको बता नहीं सकता. इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू आस्क देम टू कंट्रोल देयर इमोशंस. ये बात मैं टीवी पे कर रहा हूँ आपको. यानी ये सिर्फ वर्किंग क्लास तक महदूद नहीं है. पीपल हु हैव बिग फैक्ट्रीज, दे आर ऑल्सो फ्रस्ट्रेटेड, दे कैंट बेयर द ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ देयर कंपनी, क्योंकि एवरी मंथ असल में वो भी मैनेज नहीं कर पा रहे. लेकिन फिर भी देखें वो जो सनतकार हैं, अगर वो कोशिश करेंगे ना चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं. ये नहीं कि नहीं कर सकते. लेकिन अग्रेशन हो रही है, अग्रेसिव हो रहे हैं, लोग हैं, परेशान हैं. और जब आप
ہم منیمم ویج والی بات کرتے ہیں 40-50 ہزار. اب تو میں سمجھتا ہوں جو لاکھ روپے مہینے کے کما رہا ہے وہ بھی منیمم ویج کے اندر ہی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں بالکل بات. اب پچھلی دفعہ ہم نے بجلی کے بلوں کی بات کی تھی. جی جی اب لیٹس بی ویری فرینک, اب آل انفلیٹڈ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ جی آئیں گے. یہ تو ایک نیچرل سا عمل ہے. آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ یہ دیکھیں ابھی اس سے جسٹ ٹاک لائک اے سٹیزن. میرے خیال ساری لائف آپ نے بزنس کی اینڈ یو اسٹل ڈو بزنس, یو آر ورکہولک. میں ویسے ایک بات کرتا ہوں فرام اے ریئلسٹک پرسپیکٹو. مجھے سچ بتائیے گا ایز اے سٹیزن, انفلیشن کم از کم اتنا ریٹ تو میچ کرے نا جتنی یوٹیلیٹیز ہیں سر. اتنی تو زیادتی نہیں ہونی چاہیے. صحیح بات. گیس بجلی پانی کے ریٹوں کے حساب سے تو انفلیشن کیلکولیٹ ہونی چاہیے نا. وہ نہیں کر رہے نا. آپ بولتے ہیں جی دیکھیں کہتے ہیں کہ جو غربت کی لکیر ہے یہ تو کہتے ہیں 29%. میں کہتا ہوں 49% لوگ غریب ہیں. 49% غریب ہیں. حکومت ایسی بولتی ہے 29. میں بالکل ڈس ایگری نہیں کرتی. ان سے ایگری نہیں کرتا ہوں. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ لوگ کس حالات میں. دیکھیے میرا موبائل ایسا ہے میں نے سب کے لیے کھلا رکھا ہے. میں کبھی اپنا موبائل نہ بند کرتا ہوں اور میں سب کی کال ریسیو کرتا ہوں. اس میں ورکر بھی ہوتا ہے, سٹاف بھی ہوتا ہے, سب کا. میں کیا دیکھ پاتا ہوں کہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں. بالکل جو غریب ہے اس کا ہے جی وہ ہاؤس رینٹ دینا ہے. اس کا ہاؤس رینٹ کتنا ہوتا ہے 10 سے 12 ہزار روپے. پھر اس کے بچے کی تعلیم ہے, پھر اس کی کوئی بیماری ہے, اس طرح کی چیزیں ہیں. چھوٹی سی بیماری آ جائے وہ نہیں کر پاتے. ریلائی کرتے ہیں فلنتھرپی کے اوپر. ابھی ایک نے مجھے میسج کیا کہ میرے بچی کی فائنل ایگزام ہیں اور وہ 22,000 روپے اس کی فیس بن رہی ہے. اگر نہیں دیے آج تو وہ اس کو ایگزام میں نہیں بیٹھنے دیں گے. میرے پاس کوئی حل نہیں تھا. میں نے کہا اچھا یار 22,000 تو بھیجو. اس کا بچہ یا بچی جو ہے تو بیٹھے ہاں آج کل امتحانوں کے پیسے اتنے. یہ تو بہت انہوں نے سادہ بتایا. اس تو میں تو بچوں کو دیکھتا ہوں اس سے بھی زیادہ بالکل لوور انکم میں تھے. اور مجھے اس کا اور دکھ ہوتا ہے کہ اس کا باپ جو تھا وہ بہت بڑا صحافی تھا. ان کا انتقال ہو گیا. اب یہ اس کے بیٹے کے بچے جو ہے اسکول کی ایجوکیشن سے جا رہے ہیں. تو یہ ساری جو معاملات دیز آر دا ریئلٹیز آف آور سوسائٹی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ حیران ہوں گے کہ ہمارا سوشل ویلفیئر سسٹم اسٹیٹ کا کتنا کمزور ہے. ہمیں فلنتھرپی کے اوپر ریلائی کرنا پڑتا ہے. If philanthropists like him and others are not there, you have a society that's completely devoid of social welfare. I tell you, there are large hospitals, large organizations that are running in this country, and they are running from donations from large corporations and philanthropists. اگر یہ نہ ہو پیچھے میرے خیال سے اسٹیٹ سپورٹ نہیں ہے. اور یہ جو اگلے دن ایک صاحب آپ پتہ ہوگا ایک بات آئی تھی and people said that there was a gentleman on TV, I would not name him, very respectable person, perhaps even a government functionary. انہوں نے کہا کہ جی I'm still a donor to a certain hospital. تو لوگوں نے کہا کہ جی you are still a donor to a certain hospital, perhaps you are getting income tax relief. But I can assure you that income tax relief is not to that extent. ہے صحیح ہے کہ نہیں؟ It's not to that extent کہ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پوری فلنتھرپی اس پہ اورینٹڈ ہے. لوگ نیکوکاری کا کام کر رہے ہیں تو ہی چل رہے ہیں. ورنہ گورنمنٹ جس حساب سے کراچی یونیورسٹی والی روڈ بنا رہی ہے, یونیورسٹی روڈ, آئی تھنک اسی طرح سوشل ویلفیئر. یار یہ تو دیکھو میں کہتا ہوں سندھ حکومت کے لیے شرم کی بات ہے جو یونیورسٹی روڈ ہے نا, شرم کی بات ہے. کیا 300 ارب روپے آپ SRB سے جمع کرتے ہو اور میرے بھائی اس کو سڑک کو بھی بنا دو یونیورسٹی کا. وہ کئی دفعہ میرے پاس فورنر آتا ہے 2 سال بعد بھی آتا ہے تو کہتے ہیں ابھی بھی ایسے ہی ہے. ہاں بھائی ایسے ہی ہے یار, کیا کریں. سنیل سپیس. اور یہ اپنی جو کوئی ان کو کچھ کہہ دے تو ان کو برا لگتا ہے. اوور آل ہی پورے میں ویسے برا نہ مانے ایک بات کہوں گا, آپ لوگ کراچی والے ہیں نا, آپ لوگ سارے پیسے باہر کے ملکوں میں لے جاتے ہیں اصل میں. نہیں یار اس وجہ یار میرا تو 1 روپیہ آن ریکارڈ. یہ سنو دیکھو بات سنو, آپ نے کہہ دیا, مجھے اور لوگ بھی کہتے ہیں, میں آپ کو پھر کہتا ہوں, میں اپنے حوالے سے کہتا ہوں, میرا 1 روپیہ $1 کچھ بھی باہر نہیں. میرا سب کچھ پاکستان کے اندر ہے, ہر چیز پاکستان کے اندر ہے. اور بہت سارے بزنس مین کا یہیں پر ہے اینڈ دے آر ناٹ ٹیکنگ اٹ اینی ویئر. میں آپ کو بڑا کلیئرلی یہ بات بتا سکتا ہوں. اور اگر یہ پرابلم ایگزسٹ کرتا ہے تو یہ اس شہر میں ہی نہیں ہے, پورے ملک کے اندر ہے کہ پیپل آر ٹیکنگ دیئر منی ابراڈ. سو آئی تھنک یہ مس انٹرپریٹیشن ہے کہ کراچی کے لوگ پیسے باہر لے جاتے ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے. پورے پاکستان سے لوگ باہر پیسے ٹرانسفر کر رہے تھے اور ہیں. اور کہاں سے جا رہے ہیں یہ بھی سب کو پتہ ہے. آئی تھنک آل آف اٹ از ناٹ گوئنگ تھرو آفیشیل چینل. وہ جاتے جہاں سے ہیں, اور ظاہری بات ہے جو وائٹ کما رہا ہے وہ غلط چینل سے باہر پیسے کیوں لے کے جائے گا. آپ مجھے بتائیں, یہ تو ویسے بھی جائز ہے آپ کو کہ آپ اگر اکاؤنٹ ہے آپ کا, آپ تھوڑا تھوڑا کر کے باہر بھیج سکتے ہیں. آپ
بلیک کا چینل یوز ہی نہیں کرتے جب تک آپ کا پیسہ ہی ٹھیک نہ ہو. صحیح بات, صحیح بول رہا ہوں. سو لیجیٹیمیٹ بزنس مین ول نیور یوز بی چینل ٹو ٹیک ہز منی ابراڈ. کریکٹ, غلط بول رہا ہوں, صحیح بول رہا ہوں. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, یہاں پر میں ایک اور چیز کی طرف آپ کو لے کر آتا ہوں. وہ آپ نے ریکگنائز کر لیا کہ انفلیشن از اے ریئل پرابلم. اب میں آپ کو ایک اور بڑی عجیب سی بات بتاتا ہوں. ڈونٹ یو تھنک کہ مانیٹری پالیسی کا جو بورڈ ہے, it should have some members from the private sector. میرے ایسا کر I'm sure ہوں گے, لیکن وہ وہی ہوتے ہیں جو جیسے ہمارے یہاں مختلف بورڈز ہوتے ہیں نا, اس میں ایک پرائیویٹ ممبر ہوتا ہے. وہ پرائیویٹ ممبر پتہ ہے عموماً ویسا ہی ہوتا ہے جیسے ہمارے یہاں شادیوں کا گواہ ہوتا ہے نا, تو وہ ہمارا اپنا ہی سالہ ہو جاتا ہے, تو ہمارے اپنے ہی سسر ہو جاتے ہیں. تو سر وہ تو انہوں نے نہ تو کہنا نہیں ہوتا, وہ سب سے پہلے دستخط کرتے ہیں. تو سر ایک بورڈ کا ممبر ووکل ہونا چاہیے جو باہر نکل کے یہ شور شرابے آپ لوگوں کو نہ کرنے پڑے, وہ وہیں پہ کرے. غلط بول رہا ہوں؟ صحیح بالکل ہونا چاہیے. پرائیویٹ سیکٹر سے کوئی ایسے آدمی ہونے چاہیے جو ان کی مانیٹری پالیسی کے اندر ممبر ہوں. اور میں یہ کہتا ہوں سر, اسٹے کیا ہے نا, کنزیومر بیٹھا ہوا ہے, اس نے خود لون لینا ہے بینک سے جا کے, وہ پرائمری افیکٹ ہی ہے, اس کو تو بٹھاؤ آپ سامنے. دوسری پارٹی کا موقف لیے بغیر آپ کیسے مانیٹری پالیسی طے کر سکتے ہیں, یا پھر آپ اس کو جسٹیفائی کرو. صحیح بات. اور میرے خیال سے یہ ممبرز بھی ایگزیکٹو ممبرز ہونے چاہیے. میرا ایسا خیال ہے کہ اف یو ڈو ہیو اے بورڈ, وچ آئی ایم شیور یو ڈو, اینڈ یو آر ویری کیپیبل پیپل, بٹ آئی تھنک کہ جو لوگ لون لے رہے ہیں ان کے نمائندے کو ساتھ بٹھاؤ. بالکل, اگر وہ فائٹ کرے آپ کے ساتھ, لڑے نا. اگر 10 آدمیوں کی وہ کمیٹی ہے تو اس میں کم از کم 2 آدمی جو ہے نا پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں, کم از کم. ان کی لڑائی جھگڑا تو ہونا, کچھ کوئی لے دے ہو. اچھا دیکھیے, آج کا تو میں کہوں گا جو 100 بیسس پوائنٹ کل بڑھائے گئے نا, اس کو یہ تو متوقع تھے, نمبر 1. نمبر 2, یہ جنگ کی وجہ سے, آپ کے خطے میں جنگ ہے, اور وہ جنگ جو ہے ابھی ہم اتنا زیادہ متاثر نہیں ہوئے جتنے دوسرے ملک ہیں. اور یہ صورتحال جو, اچھا جب تک یہ ہرمز کھلے گا نہیں, یہ صورتحال ایسی ہی رہے گی. یہ جنگ جو ہے, اور ہرمز کھولنے کی ذمہ داری امریکہ کے اوپر عائد ہوتی ہے, نمبر 1. نمبر 2, ایران کے اوپر. ان دونوں ملکوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیا وہ تمام دنیا کو تنگ کرتے رہیں گے جیسے ہو رہے ہیں. آپ ہر ایک کو مہنگائی کے اس میں لپیٹیں گے. پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا, پھر $110 کے قریب چلا گیا. یہ آج سے جنگ 28 فروری ہونے سے پہلے یہی پیٹرول جو تھا دنیا میں $65 سے $70 کا تھا. سر ود آل ڈیو ریسپیکٹ, ایک بات اور ایکسپوز ہوئی ہے اس سے, میں کرنا تو نہیں چاہ رہا تھا بات, لیکن مجبور ہو گیا ہوں. ماؤتھ جو اسٹریٹس کا ہے وہ کھلتا ہے گوادر پہ. جی. اب سینسٹیوٹی آف دا پرابلم از کہ فیوچر انویسٹر ہمیشہ پراکسیمیٹی آف ایران کی وجہ سے گوادر کی طرف نہیں آئے گا. برا نہ مانیے گا, میں نے ریئلٹی بتا دی آپ کو. اب نہ صرف کہ یہ دیکھیں, شروع میں بھی پروگرام سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ فیکٹریز کے اندر اور ممالک بھی ہیں. مجھ سے آپ پوچھیں نا تو میں آپ کو بولوں گا, میں کہنا نہیں چاہ رہا, لیکن I'll be very frank with you, اس میں سب سے زیادہ افیکٹیز یہ مڈل ایسٹ کے وہ کنٹریز ہیں جو کہ اسٹریٹ کے منہ کے اوپر موجود ہیں, جس میں قطر بھی موجود ہے, جس میں بحرین بھی ہے, کویت ہے کیونکہ اٹس نیسلڈ ان بٹوین, وہ تو بالکل ہی پیچھے ہے, اور اپارٹ فرام دیٹ UAE بھی ہے. میرے خیال سے اگر اس جنگ کے اندر کوئی سب سے زیادہ افیکٹ ہوا, انہوں نے ابھی بولا کہ ایران افیکٹ ہوا, میرے خیال سے ایران سے زیادہ اسرائیل میں کاؤنٹ کروں گا, بیکاز اسرائیل ونریبل ہو گیا, وہ بھی انہوں نے ذکر کر دیا. اسرائیل, پھر میں کہوں گا کہ ایران تو ایمرج کیا ہے ایز اے بینیفیشری. سعودی عرب کو بھی میں کہوں گا ریلیٹیولی بینیفیشری, کیونکہ اس کا دوسرا آلٹرنیٹیو روٹ بھی ہے. لیکن جو افیکٹی ہیں ان کے اندر میں آپ کو بتا دوں, یہ 4 ملک جو میں نے آپ کو بتایا, کویت, بحرین, قطر, سب سے پہلے قطر, نمبر 1 قطر ہے. دیکھیں قطر کا تو کوئی باہر آنے کا راستہ نہیں ہے, اور قطر جو ہے دنیا کو LNG سپلائی کرتا ہے. وہ ساری LNG بند ہو گئی. ہمیں بھی کرتا ہے نا, ہمیں مہنگی لینی پڑ گئی. جی ہاں, تو ہم بھی مہنگی لے رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. دیکھیں سب سے زیادہ گلف کے اندر نمبر 1 قطر افیکٹی ہے, نمبر 1. نمبر 2 پھر UAE بھی ہے, UAE ہے. عمان کو میں نہیں کہتا کیونکہ عمان کے پاس راستہ ہے باہر نکلنے کا. تو قطر نمبر 1, نمبر 2 UAE, آف کورس کویت بھی, لیکن کویت کیونکہ ریلیٹیولی ایک چھوٹا ملک ہے اور امیر ملک ہے, تو وہ کچھ نہ کچھ کر کے مینیج کر لیں. جی. ہاں, لیکن آئل رچ ہے, آئل رچ, اس کا سارا گیم آئل کا ہے. سب ان کی آئل کی انکم, ان کا ٹورزم اتنا کوئی نہیں ہے. دیٹس اے ویری کلوز. دیکھیں ٹورزم جو ہے وہ اس خطے میں سب سے زیادہ UAE میں تھا, اور وہ اب بھی دبئی کا وہ اتنا متاثر ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں نہ ویسے ٹورسٹ آئے گا اور نہ وہاں انویسٹر آئے گا, جنہوں نے پہلے اربوں ڈالر وہاں لگائے بشمول پاکستانیوں کے, جنہوں نے اربوں. پھر میں وہاں آپ کو لے کر آتا ہوں کہ اب گوادر ایپیکس آپ کا نہیں ہو سکتا.
اب آپ کو سینٹر دوبارہ سے کراچی شفٹ کرنا پڑے گا پلیز, ود آل ڈیو اپالوجی. یہ ایک فیکٹ ہے نا, آپ دیکھیں ریئلائز کریں. صحیح بات. دیکھیں آپ کا جو بھی چاہ بہار وغیرہ, لیٹس لیو اٹ آؤٹ, ابھی انہوں نے اپنے نقشے پہ سے یہ جگہ کراس, مطلب ابھی کراس کی ہوئی ہے. کون سی؟ آبیانے کے ارد گرد اور جتنا کچھ ایٹ دا ماؤتھ آف دس پلیس ہے, جس بلاکیڈ بھی آپ کو میں بتاؤں گا از ناٹ ویری فار اوے ان دا سی فرام آور کوسٹل بیلٹ. یہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے میڈیا پہ, بٹ دے ناٹ ویری فار آف, کیونکہ بلاکیڈ یہیں سے ہو سکتا ہے, ورنہ تو شپ نکل جائے. جی. ہمارا سمندر جو ہے کافی گہرا ہے. عربین سی از اے ویری, پہلے تو آپ کو پتا ہے صرف کراچی کا ہی پورٹ تھا, تبھی گورا بہادر یہاں پہ آتا تھا. کراچی جو ہے, آپ نے صحیح کہا کہ کراچی کی ایک اہمیت ہے, اور وہ اہمیت اب اور زیادہ ہو گئی ہے. تو ہمیں اس سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے, ملک کو فائدہ اٹھانا چاہیے, تاجروں کو فائدہ اٹھانا چاہیے اور آگے آئیں. پورٹ قاسم از ناٹ این آلٹرنیٹیو پورٹ, لیٹس بی ویری اسٹریٹ فارورڈ. یہ شیلو ہے. جب بات ہے فیکٹ, یہ بھٹو صاحب کی ویژن تھی, انہوں نے رائن دیکھا تھا جرمنی میں, انہوں نے کہا میں یہ جگہ بناؤں گا ایسے, یہاں پر ایک آلٹرنیٹ کریٹ ہو جائے گا. لیکن وہ آلٹرنیٹ اس کام کے لیے نہیں تھا, وہ پاکستان سٹیل کے لیے اسپیسیفکلی بنایا گیا تھا, اور مختلف انڈسٹریز جیسے رائن کے ارد گرد انڈسٹریل ایکٹیویٹی تھی وہ بنایا گیا تھا. یہ ایک ٹرشری ایکٹیویٹی ہے. ڈیپ سی کے حساب سے کراچی یہ, کراچی کی اس طرف آپ جائیں تو مے بی یو ول بی بیٹر آف ٹورڈز بلوچستان. وی ہیو 2-3 ادر ہیمر ہیڈز آلسو, لیکن اب وہ یہاں ٹی وی پہ ڈسکس نہیں ہو سکتے. سم آف دوز ہیمر ہیڈز میں بی کنسیڈرڈ بیٹر دین گوادر, بہت سارے لوگ بولتے ہیں, بٹ سنس اسٹریٹجک ان کی امپورٹنس ہے. خیر واپس آتے ہیں تو میں تھوڑی سی بات اور کروں گا مانیٹری پالیسی کے بارے میں. مانیٹری پالیسی کے بارے میں بھی ہمیں کافی وضاحتیں مل گئیں. ریحان حنیف صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں, یہ کراچی چیمبر کے صدر ہیں. ویلکم کرتا ہوں ریحان حنیف صاحب آپ کو. جی تھینک یو ویری مچ. ریحان حنیف صاحب, اب بات کچھ ایسی ہے کہ حکومت نے مانیٹری پالیسی کے اندر ریٹ بڑھا دیا. ابھی زبیر طفیل صاحب کے ساتھ بھی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے یہی بتایا کہ جنگی حالات کے اندر ظاہری بات ہے یہ متوقع تھا, لیکن آپ لوگوں کا بھی ایک رسپانس ہوتا ہے بزنس مینوں کا, وہ عموماً ایک روایتی رسپانس ہوتا ہے جو عموماً جیسے ہر بات میں کوئی نہ کوئی نقطہ ضرور نکالتے ہیں. تو اس دفعہ تاجر صنعت کار برادری نے روایتی بیان ضرور دے دیا کہ یہ انٹرسٹ ریٹ کا بڑھنا ہمارے کاروبار کے لیے بہت منفی اثرات لے کر آئے گا. لیکن کیا آپ زمینی حقائق کو تسلیم کرتے ہوئے ایکسیپٹ کرتے ہیں اس مانیٹری پالیسی ہائیک کو؟ دیکھیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو جنگ سے پہلے کی صورتحال تھی اور جو اس وقت انفلیشن تھی, اس وقت کے حساب سے جو 10.5% تھا وہ زیادہ تھا, تو ان کے پاس کشن تھا. اب یقینی طور پر انفلیشن میں اضافہ ہوا ہے تو ان کو ایڈجسٹ تو کرنا تھا ریٹ, لیکن آلریڈی ہمارے پاس کشن موجود تھا, تو اس کو میرے خیال سے یہ مینٹین رکھ سکتے تھے. ہم کم کرنے کی بات نہیں کر رہے, مینٹین رکھ سکتے تھے کیونکہ آلریڈی کشن تھا, آلریڈی ہمارے پرائس زیادہ تھے, انٹرسٹ ریٹ ہمارے 1 سے 1.5% زیادہ تھا. یہ آپ کا ماننا ہے. لیکن بات یہ کہ حکومت کا کہنا یہ ہے کہ, اور جو میرے خیال اسٹیٹ بینک کا بھی روایتی بیان ہوتا ہے کہ جب مرضی کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا, جب مرضی کم ہو گیا, تو اسٹیٹ بینک کے پاس تو دونوں مطلب 2 سرے کی تلوار ہوتی ہے. جب مرضی کہہ دیا مہنگائی بڑھ گئی, جب مہنگائی کم ہو گئی. آپ لوگ مہنگائی کے متعلق کیوں بات نہیں کرتے؟ وائی ڈونٹ یو آلویز آسک فار اوتھینٹک انفلیشن نمبرز؟ اس سے کیا ہے کہ آپ پر بھی بوجھ کم ہو جائے گا اور عوام پہ بھی بوجھ کم ہو جائے گا. آپ لوگ ہمیشہ انٹرسٹ ریٹ کی بات کرتے ہیں, انفلیشن کی بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ میرے پرانے کوئی بھی کلپس ہوں تو وہ نکال کے دیکھ لیجئے گا. میں ہمیشہ ایک بات کرتا تھا کہ انفلیشن کے جو نمبر اسٹیٹ بینک دے رہا ہے اس حساب سے آپ کا جو انٹرسٹ ریٹ رکھا ہوا ہے وہ صحیح نہیں ہے. لہذا یا آپ کی انفلیشن کی فگرز غلط ہے یا آپ کا انفلیشن ریٹ غلط ہے, کوئی ایک چیز غلط ہے. دیکھیں سر, سرکار ہو, اسٹیٹ بینک ہو یا بیورو آف اسٹیٹسٹکس, یہ بچے کو رونے بھی نہیں دیتے, دودھ کی بوتل بھی نہیں دیتے. تو بات یہ کہ یہ تو جو بولیں گے اس کی ریلائبلٹی اور کریڈیبلٹی کتنی ہے اس کے بارے میں مزید بات نہیں کرتا, اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ کہ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے نمبرز کی ریلائبلٹی اتنی نہیں ہوتی, آئی ول بی ویری فرینک. اسی لیے آپ کے انفلیشن نمبرز کو انٹرنیشنلی شاید اتنا ریکگنائز نہ کیا جاتا. میرا ایسا خیال ہے, ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں. میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ آپ کے یہ انفلیشن کا ریٹ جو آپ بتا رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے, اور اگر آپ واقعی بتا رہے ہیں کہ انفلیشن 3-3.5% ہے تو 11% یا 10.5% جو انفلیشن اپنا انٹرسٹ ریٹ رکھا ہوا ہے وہ غلط ہے. دونوں میں سے کوئی ایک چیز تو غلط ہے نا آپ کی. یہ دونوں میں سے دونوں چیزیں غلط ہو سکتی ہیں. لیکن یہ زبیر طفیل صاحب, آپ نے ریحان حنیف صاحب نے بڑا مشکل سوال مجھ سے پوچھ لیا ہے.
بولا بھائی دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہوگی. خیر میرا ذہن تو یہ کہتا ہے کہ دونوں چیزیں غلط ہیں, لیکن میں اب ضد نہیں کر سکتا, آپ بتائیں. میرے خیال میں ریحان بھائی صحیح کہہ رہے ہیں, ان میں سے کوئی کم از کم ایک نمبر تو غلط. اگر وہ کہتے ہیں 3.5% انفلیشن ہے تو یہ بالکل غلط بات ہے. آپ کو پتہ ہے انفلیشن کتنی ہے, اور انفلیشن جتنی ہوگی اس کے آس پاس ہی انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے. تو حکومت کو بھی پتہ ہے, اور وہ اپنے نمبر خود ہی دے دیتے ہیں, اور ہمارے پاس زیادہ کوئی گنجائش نہیں ہوتی کہ اس سے اختلاف تو ہم کرتے ہیں, انحراف نہیں کر سکتے. اختلاف تو ہم کرتے ہیں, لیکن اس میں جو ہے انٹرسٹ ریٹ جو ہے یہ آج 100% بڑھانا مجبوری تھا, لیکن جیسے حالات نارمل ہوں گے میں چاہوں گا کہ حکومت اس کو دوبارہ نیچے کی طرف لے کر آئے. یہ جو 100% بڑھائے کم از کم یہ تو کم ہونا چاہیے. یہ نقطہ آپ نے جو دیا ہے اسی پہ میں ریحان حنیف صاحب آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھتا ہوں. ابھی انہوں نے ساتھ میں اف بھی لگایا ہے, تو اف کے معاملے پہ ہم لوگ پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ یہ شاید اسٹریچ ہو سکتا ہے. تو ریحان حنیف صاحب اگر یہ اسٹریچ ہوتا ہے, اور جیسے انہوں نے کہا کہ اگر اسٹریچ نہیں ہوتا تو ہم ریٹ کم کریں گے, لیکن اگر اسٹریچ ہوتا ہے آپ لوگوں کی مینٹل پریپریشن ہے ریحان حنیف صاحب؟ دیکھیے اس وقت جنگ کے حالات تو ہیں, جنگ بے شک سیز فائر ہوا ہے, لیکن اس وقت حالات تو جنگ کے ہیں, اور جنگ کی زد میں تو ہم بھی آئے ہیں, سارا ریجن آیا ہوا ہے. اس وقت کوئی اسپیکولیشن کرنا کہ بڑھ جائے گا یا گھٹ جائے گا وہ بہت مشکل ہے. یہ جنگ کے بادل جب چھٹ جائیں گے اور جب حالات نارمل آ جائیں گے تو جو زبیر طفیل صاحب جیسے کہہ رہے ہیں بالکل اس وقت اگر جب حالات صحیح ہو جائیں گے تو پھر واپس اس کو نیچے آنے کی ہمیں توقع ہے. یہ ٹھیک بات ہے کہ جنگ کے بعد ہی کوئی اس کا صحیح راہ متعین ہو سکے گی. چلیں پھر یہ یعنی گھما پھر جس چیز کو میں اوائڈ کرنا چاہ رہا ہوں وہ اسی چیز پہ آ گئی بات. چلیں وہ کہتے ہیں فلپ آف اے کوائن, آپ بتائیں واٹ از گوئنگ ٹو بی دا ڈیوریشن آف دس وار. بالکل صحیح بتائیں. یہ میں زبیر طفیل صاحب سے پہلے پوچھ لوں پھر آپ کے پاس آتا ہوں. جی اس کے لیے کچھ کہنا بہت مشکل ہے. اس کے لیے تو صرف دو ہی لوگ بتا سکتے ہیں, یا امریکی صدر یا ایرانی حکومت, کہ وار کا ڈیوریشن کیا ہوگا. لیکن میں توقع کرتا ہوں کہ ان کو سوچنا چاہیے, اس جنگ اور بلاکیٹ سے پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے. آپ نے پیٹرول کی قیمت $110 پہ پہنچا دی ہے, اور لوگوں کے پاس اتنی انکم نہیں ہے. ہر ملک فلپینز بھی متاثر ہو رہا ہے, انڈونیشیا بھی متاثر ہو رہا ہے, سب متاثر ہو رہے ہیں. ہم بھی ہو رہے ہیں. تو لہٰذا امریکہ کو اور ایران کو دونوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ بلاکیٹ ختم ہو, اور لوگوں کو جو بھی سامان ہے وہ آسانی سے ترسیل ہو, آئے جائے, اور معیشت جو ہے بہتری کی طرف چلے. اچھا, کل رات میں سوچتا رہا, پوری رات سوچتا رہا, میں نے کہا یہ جنگ ہو رہی ہے, اس میں تیل کی قیمت بڑھ رہی ہے, تیل کس کس کے پاس ہے؟ میں نے کہا اپن کے پاس تو ہے نہیں. کیوں بھائی ریحان حنیف صاحب؟ پاکستان کے پاس تو ہے نہیں آئل. آئل تو یو ایس اے کے پاس ہے, یو ایس اے کے پاس بہت بڑا ریزرو ہے, اور اب تو وینیزویلا کا بھی وچ از دا لارجسٹ ایکسپورٹیبل ریزرو ان دا ورلڈ, آپ کو پتا ہوگا وہ بھی ان کے پاس ہے. رشیا کو فائدہ ہے, رشیا کے پاس لارجسٹ ریزرو ایز آف سچ ہے, ایکسپورٹیبل نہیں ہے لیکن لارجسٹ ریزرو رشیا کے پاس ہے. اس کے بعد میں سعودی عرب کے پاس ہے, اور ایران کے پاس ہے, پھر عراق کے پاس ہے. عراق کا سارا وہ بھی یو ایس اے کے پاس ہے. تو اس میں تیل کی قیمت بڑھتی ہے تو سر سائنٹیفکلی فائدہ تو کس کو ہوگا؟ صرف یو ایس اے کا. دیکھیں جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا نا کہ جنگ کب ختم ہوگی, تو اس کا سوال کا جواب جو ہے نا صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. دوسری بات آپ کی بات آئی کہ تیل کی قیمت, جتنی تیل کی قیمت بڑھنے سے عرب کنٹریز کا فائدہ ہوا ہے نا, اس سے دگنا وہ نقصان کر چکے ہیں اس جنگ میں. نہیں, عرب کو تو ہم نے نکال ہی دیا نا, وہ تو ہم نے ایجیکٹ کر دیا ان کو. نہیں تو امریکہ میں دیکھیں اس جنگ سے امریکہ خود متاثر ہے. بلینز آف ڈالر تو انہوں نے جتنا کیا فائدہ ہوا ہوگا, بلینز آف ڈالر تو جنگ میں ان کا نقصان ہو چکا ہے, ان کے خرچ ہو چکے ہیں. لیکن دیکھیں بینیفٹ, انفلیشن وہاں بڑھ رہی ہے, وہاں پہ ہر چیز, وہاں پہ کوئی حالات اچھے تو نہیں ہیں, تو جنگ کے اثرات تو ان کے اپنے ملک میں بھی ہیں. بٹ لارج کارپوریشنز آر میکنگ منی وچ از اے ریئلٹی, اینڈ آف کورس اس کو روکا نہیں جا سکتا, بٹ رشیا از آلسو میکنگ اے لاٹ آف منی. بٹ وی شوڈ انڈرسٹینڈ دیٹ ڈونلڈ ٹرمپ ڈزنٹ ہیو بیڈ ریلیشنز ود پوٹن, ہی ہیز ریلیٹیولی ماڈریٹ ریلیشنز ود ہم, سو دے ڈونٹ مائنڈ. چائنا از آلسو ان افیکٹنگ, یہ میرا ایسا خیال ہے.
سر دیکھیں چائنا اس وقت متاثر ہو رہا ہے لیکن بول کچھ نہیں رہا. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں پھر میں جی دیکھیں ریلیشن شپ جو یہ سفارتی ریلیشن ہوتے ہیں تو یہ تو بنتے بگڑتے رہتے ہیں. ہمیں نہ مستقل دوستی ہوتی ہے نہ مستقل دشمنی ہوتی ہے. اور جہاں تک چائنا کی بات ہے چائنا بھی متاثر ہو رہا ہے. اس کی تو پورا انحصار امپورٹس کے اوپر ہے, پیٹرولیم کی اس کی پوری انڈسٹری اس پہ چل رہی ہے. تو پوری دنیا میں سمجھتا ہوں متاثر ہو رہی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایون کہ یو ایس بھی متاثر ہو رہا ہے, خطہ پورا متاثر ہو رہا ہے. تو جنگ جتنے جلدی رک جائے اتنا ہی سب کا فائدہ ہے. اس میں خالی ایران کا یا امریکہ کا فائدہ نہیں ہے. نہیں دیکھیں سب سے زیادہ جو آپ نے بڑی اہم بات کی زبیر طفیل صاحب, آپ نے تو خیر پہلے ہی بول دیا کہ فائدہ یو ایس کو ہو رہا ہے. بات یہ کہ فیکچولی اسپیکنگ سنس یو آر اے بزنس مین, آپ کو پتہ ہے کہ لارج کارپوریشنز ہیں وہ بھی کنٹرول کریں. وینیزویلا کا آئل اور عراق کا آئل بھی وہ کنٹرول کریں. Iraq roughly sits on 20% of the world's exportable reserve. Venezuela even sits on even more. The US also itself has exportable surplus. اسی لیے یہ ویسٹرن ٹیکسس ہے WTI. تو ریئلی اسپیکنگ اس وقت امریکن کارپوریشنز کی 5 انگلیاں گھی میں سر کڑھائی میں. They are making the short term profit that usually investors look for. Right or wrong? It is right. It is right. اور میں somehow کہوں گا US پریزیڈنٹ بھی جو ہے نا اس کا پرسنل انٹرسٹ ہے اس کے اندر. وہ جو بھی آئل کی پرائسز اپ ڈاؤن ہوتی ہیں تو وہ ہی از انجوائنگ, ہز کمپنیز آر انجوائنگ. انفلیشن از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو آئل پرائسز. یہ تو ایک فیکٹ ہے دنیا. جی ہاں صحیح بات. رائٹ. تو دا ہائر دا گیس کاسٹ ان دا یو ایس دا ہائر ول بی دا یو ایس انفلیشن. یہ تو ایک انہوں نے ریلیشن شپ بنایا ہوا ہے. لیکن یو ایس لوگ بھی جو پریشان ہیں, یہ نہیں کہ وہ بولیں یو ایس گورنمنٹ, یو ایس جو پبلک ہے وہ بھی پریشان ہے کہ ہر روز پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے, گیس کی قیمت بڑھ رہی ہے, جو ان کے لیے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. الٹیمیٹلی یہ چیزیں جو ہیں نومبر کے الیکشن میں ٹرمپ صاحب کو فیس کرنی ہوں گی. یہ انفلیشن کا امپیکٹ, یعنی انفلیشن کا امپیکٹ جو ہے گلوبل ہے اور یہ وہاں پر بھی ہے. اور ظاہری بات ہے یہ ایک آئل کی پرائسز کی اسپیکولیشن بھی ایک سمندر ہے, اس میں پیپل میک منی انسٹنٹلی. اور ہم نے ایسے دیکھا ہے کہ ایک دن کے اندر 20-30 ڈالر کی اسپائکس آئی ہیں آئل پرائسز کے اندر. اور یہ یاد رکھیں کموڈٹی مارکیٹ جو ہے یہ ورچوئل مارکیٹ ہوتی ہے. اس میں ایکچولی کوئی ڈبے تیل کے لے کر نہیں گھوم رہا ہوتا, یہ کاغذ کے سودے ہوتے ہیں, اس میں مارکیٹ میکر پیسے کماتے ہیں. تو اب میں دوبارہ سے ایک میرے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے, ریحان حنیف صاحب, پاکستانی تاجر اور صنعت کار رہنما اس وقت گورنمنٹ کے ساتھ کس لیول آف نیگوسیشن میں ہیں؟ بجٹ میکنگ میں, انفلیشن کم کرنے میں, مانیٹری پالیسی ریویو میں آپ لوگوں کو کتنی پریورٹی دی جا رہی ہے؟ یہ بڑا اہم ہے. ابھی مہینہ رہ گیا, بجٹ آ گیا. بجٹ میں تو بالکل ہے, ہماری ان سے مسلسل رابطہ ہے. آج سے نہیں ہے, 3 مہینے سے ہے. اور بجٹ آپ کو پتہ ہے جیسے اس وقت ٹیکس پالیسی نے بنانا ہے, FBR نے نہیں بنانا. تو جو ان کے ڈائریکٹر جنرل ہیں وہ کراچی چیمبر بھی تشریف لائے ہیں 2 دفعہ, اور 2 دفعہ میں اسلام آباد جا چکا ہوں. اچھا, رابطہ تو میرا بھی اس کے ساتھ تھا, لیکن پھر اس نے اپنی شادی کا کارڈ مجھے بھیج دیا. اچھا, اس پہ آپ کو ولیمے کا کارڈ بھی آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میری ہوپ فل اچھی باتیں ہو رہی ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں جو ایشوز کامن ایشوز ہیں نا, وہ بڑے جو 3-4 بڑے ایشوز ہیں وہ اس کو بڑے سیریسلی ایڈریس کیا جا رہا ہے. کل نیشنل ٹیرف کمیشن کے چیئرمین صاحب آئے ہوئے تھے, ان سے بھی بڑی اچھی سیراسل گفتگو ہوئی ہے. مجھے اچھی ہوپس ہے کہ انشاءاللہ اس بجٹ میں جو ہمارے میجر 2-3 بڑے ایشوز ہیں وہ ریزالو ہوں گے. کون سے بڑے ایشوز ہیں؟ یہ زبیر طفیل صاحب سے پوچھتا ہوں. پھر آپ کا سر مین ایشو انہوں نے ابھی بتایا, ایک تو آپ لوگ ٹیکس ریفارم سیکھ کر رہے ہیں, which has always been your top priority. In fact, many times you've come in the program, our only topic of discussion has been there. ٹیکس ریفارم پہ کتنی پیش رفت ہوئی ہے زبیر طفیل صاحب؟ دیکھیے ٹیکس ریفارم میں تو یہ ہے کہ ہم ہر سال ان کو مطالبات پیش کرتے ہیں جس میں سے 80% نہیں مانے جاتے, 80% نہیں مانے جاتے, اور باقی 10% مان لیتے ہیں جہاں پہ گورنمنٹ کو زیادہ ہٹ نہ ہو رہی ہو. اور دوسرا یہ کہ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ آپ اپنی مقامی صنعت کا بھی خیال رکھیں. آج کل جو ہے وہ اتنا خیال نہیں رکھتے, بولتے ٹھیک ہے یار چلنے دو, بزنس مین ہے, متاثر ہوگا, روئے گا, چلائے گا, خود ہی چپ ہو جائے گا. کرنٹ پالیسی از امپورٹ اورینٹڈ ٹیکسز اینڈ انڈائریکٹ ٹیکسز, اس پہ شفٹ کر رہی ہے گورنمنٹ یا نہیں؟ سمپل سی بات ہے. گریجولی امپورٹ میں ڈیوٹیز کم کرے گی یا نہیں کرے گی, یا IMF کا نام لے کے ریٹین کرے گی؟
میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ ریٹین کریں گے. ریٹین ہاں ریٹین کا IMF کا نام لیں گے اور اس کے نام سے اس کو ریٹین کریں گے. تیسرا ان کا ایشو تھا انکلوژن کا, نیو ٹیکس پیئر انکلوژن. میرا نہیں خیال اس پہ زیادہ پیش رفت ہو پائی. آپ لوگوں کی بڑی دیرینہ خواہش تھی ریٹیلرز کو شامل کرنے کی, اس سائٹ پر گورنمنٹ نے شاید ریکگنائز بھی کر لیا ہے, بہت مشکل. میرا خیال ہے یہ جو چیز ہے 10 سال سے چل رہی ہے. میں FBR میں 10-12 سال سے جاتا تھا ٹیکس جب بھی بجٹ میکنگ ہوتی تھی, اور اس میں سب سے مشکل جو تھا وہ ریٹیلرز تھے. ان سے جو بھی بات آپ بات کریں, ایگری کریں, آپ انہیں کہہ دیں کہ یار 1% دے دو, ٹوٹل ٹرن اوور کا ٹیکس دے دو, وہ بھی نہیں مانے. پھر آدھے % پہ آگے, تو ان کا دل نہیں ہوتا کہ ٹیکس دیں. ان کا دل نہیں ہوتا ٹیکس دیں. حکومت کو نہ 1% دینا ہے نہ آدھا % دینا ہے, دینا ہی نہیں ہے. آپ دوسرا دیکھیں, آپ کی اس وقت جو بھی ریٹرنز ہیں, میں ٹی وی پہ ہی سن رہا تھا کہ قریباً 8 ملین کے قریب ریٹرن آ رہی ہے یا آئے گی, لیکن اس میں سے میجورٹی میں کوئی ٹیکس پے کرتے ہی نہیں ہے. سب نل کہ جی. اور باقی سورس بھی بہت ہے. ہیوی وہ لوگ ہیں جن کا ایڈ سورس کرتا ہے. جی ہاں, آپ بتاؤ. جی میں ایڈ کروں اس میں. ہاں ایڈ کریں. جو زبیر طفیل صاحب بات کر رہے ہیں نا, اگر یہ ہو جائے نا تو جو FBR کا بجٹ ٹارگٹ ہے نا وہ سرپلس ہو جائے گا. سرپلس وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر یہ جو شٹر ہمارے ہیں نا, جو دکاندار ہیں, یہ تھوڑا بھی ٹیکس اگر ان کی طرف سے آ جائے نا, لاکھوں دکانیں ہیں, شاید کروڑوں میں ہو, تو یہ تھوڑا سا بھی آ جائے نا, آپ کراچی والے شریف لوگ ٹارگٹ رکھتے ہیں نا, یہ ہو جائے گا. لیکن اس پہ بھی بات ہو رہی ہے, فکس ٹیکس کی ایک بات ہوئی ہے بھی تھوڑے دنوں پہلے. نہیں, اصل میں آپ کراچی والے شریف لوگ ہیں نا. بات یہ کہ جب ہمارے شہروں میں آتے ہیں, پھر ہمارے لوگ MNA MP کو فون کرتے ہیں اگلی دفعہ ووٹ چاہیے یا نہیں چاہیے, تو ہمارا MNA MP فون کرتا ہے کسی نہ کسی امپورٹنٹ بندے کو, کہتا ہے بھائی آئندہ آپ لوگ اپنی ٹیم نہ بھیجیے گا یہاں پہ. علی ناصر صاحب, یہ چیزیں تو سیاست سے اور اس سے اوپر ہونی چاہیے. دیکھیں, ٹیکس اگر کلیکٹ نہیں ہوگا نا تو ملک نہیں چل سکے گا, سیدھی سی بات ہے. یہی زبیر طفیل صاحب, آپ میرے پیارے شہر گجرانوالہ سے ٹیکس اکٹھا کر کے دکھائیں. نہیں, آپ کو ووٹ نہیں پڑے گا. آپ گجرات سے اکٹھا کر کے بتائیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ لاہور سے بھی پوچھ لیں. جو بھی چیز شروع ہوتی ہے وہ کراچی سے ہی شروع ہوتی ہے, یہیں سے آگے پہلے. آپ لوگ پیسے جو باہر بھجواتے ہیں, آپ لوگ سارے پیسے باہر بھجوا دیتے ہیں. 2-3 جنوں سے ہم پوچھیں گے, سارا پتہ لگ جائے گا. یہ بتا دوں آپ کو, سارے پیسے آپ لوگ باہر بھجوا رہے ہیں, میں بتا رہا ہوں آپ. یار کوئی نہیں بھجواتا, ایسی بات نہیں. یہ سر اب تو ریکارڈ ہے, تالیاں بھی بجا دی. ریحان حنیف صاحب, آپ کے لوگوں نے تالیاں بھی بجا دی کہ آپ لوگ باہر بھجواتے ہیں. ہمیں کہتے ہو آپ میڈیا والوں کو. میرا سوال یہ ہے کہ بھائی آپ کے ایسے حالات تھے کیوں, باہر گئے کیوں؟ جی معذرت, آپ کہہ رہے حالات ایسے تھے, ایسے حالات کیوں پیدا کیے تھے کہ جو لوگ اگر باہر لے گئے پیسے, باہر گئے کیوں پیسے؟ اگر یہاں اپرچونٹی ہوگی, یہاں حالات صحیح ہوں گے تو کون لے کے جائے گا باہر پیسے؟ I fully agree that if there is opportunity anywhere, why would someone like to take their money abroad? And now I would like to request the government, میں دونوں مہمانوں کو شکریہ ادا کروں گا, اس سے پہلے میں بتا دوں. دیکھیں, جو چیزیں میں ایڈریس کر رہا ہوں نا اس وقت بجٹ کے لیے, بڑی جس کی وجہ سے آپ کا فلائٹ آف کیپٹل ہوا ہے, 7E آپ نے لگایا ہوا ہے, اس سے فلائٹ آف کیپٹل ہوا ہے. سپر ٹیکس آپ نے لگا دیا, یعنی کہ جرمانہ کر دیا کہ تم نے زیادہ بزنس کیا, زیادہ پیسہ کمایا, تم اور جرمانہ دو. Just give me a couple of more days and you will be back on this show in my studio and you will be talking about 7E and other things. I will be talking about FE25. This was an account that was made because you did not want people to take their dollars out of the country. Today you say that a non-taxpayer and a taxpayer category has somehow arrived, jiski zarurat hi nahi hai, because there is no non-filer, filer, taxpayer, non-taxpayer. Every citizen of this country has an NIC and that NIC is the primary document of identification. آپ دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے, بڑی اہم گفتگو ہو رہی تھی. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے میرے خیال سے کافی مفصل طور پہ بات کر لی. بات مانیٹری پالیسی پہ تھی, لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں, برا نہ مانیے گا, مانیٹری پالیسی پہ ڈیبیٹ کرنا ایک مائکرو ایشو بن جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مانیٹری پالیسی پہ آپ کتنا بول لو گے, کتنی بات کر لو گے. اس میں 8 یا 6 نکتے ہیں. دے آر بیسنگ دیئر ڈیسیژن آن انفلیشن. آئی ٹیل یو اٹس ویری اسٹریٹ فارورڈ. یہ مہنگائی کے اوپر اپنا فیصلہ کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ IMF کی انسٹرکشن ہے کہ یہ فارمولا دیا تھا ایک بندے نے جس کا نام تھا
फिशर वो बंदा था जिसने ये फार्मूला दिया, सारी ज़िंदगी लगा दी उसने इकोनॉमिक्स पे। उसने जब ये फार्मूला दे दिया, इन्होंने उसको अपनी किताब के पहले सफ़े पे लिख दिया और बोला कि भाई अब इससे इन्हिराफ नहीं करेंगे। बट रिमेंबर दैट फार्मूला वर्क्स इन द US, इट वर्क्स इन अदर कंट्रीज एज वेल। आई डोंट डिनाई दिस फैक्ट, इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न फाइनेंस। लेकिन प्रॉब्लम ये कि इसमें भी फिर दो थ्योरियाँ आ गई। एक आई इकोनॉमिक ग्रोथ की थ्योरी, एक आई ये वाली थ्योरी कि भाई मनोअन इसी पे अमल करना है। जो इकोनॉमिक ग्रोथ की थ्योरी थी वो ये कहती थी कि इस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर दो ताकि मईशत थोड़ी सी बढ़ जाए। समटाइम्स इट वर्कड, समटाइम्स इट डिडंट। लेकिन अब ये डिसीजन लेने के लिए ही तो बैठती है मॉनेटरी पॉलिसी। अगर सिर्फ फॉर्मूला पे ही चलना था तो फिर तो यू डोंट नीड एनी कमिटी, फिर तो यू जस्ट नीड कंप्यूटर। आजकल AI भी आ गया, आप उससे फीड कर दें, बोलें ये फॉर्मूला। तो कमेटियों का बैठने का रीज़न ये होता है कि इस फॉर्मूले पर कॉम्प्रोमाइज़ तब हो सकती है जब आपको इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए। आप पता है IMF क्या कहती है? IMF ये कहती है योर इकोनॉमी नीड्स टू कूल डाउन। भाई व्हेन डिड वी स्टार्ट रनिंग? स्लो डाउन है, लेट ऑफ सम स्टीम। इनका कहना ये कि आप थोड़ा सा ब्लीड करो, मतलब नॉट इन रियल सेंस ब्लीड करो, लेकिन उनका कहना मकसद ये कि थोड़ा सा स्लो डाउन करो, आप बहुत फास्ट मूव कर रहे हो। लेकिन ये मिस इंटरप्रिटेशन है पाकिस्तान की इकोनॉमी की। हम अभी भागना शुरू ही नहीं हुए। इनफैक्ट वी आर जस्ट लिंपिंग अबाउट हियर एंड देयर इन आवर स्पीड। देखो हम लोग तो तारीफें कर करके यार बिला वजह, एक तो मेरी ये आदत नहीं है कि बेलज्जत तारीफें करता जाऊं। आई एम गेटिंग नथिंग आउट ऑफ मेकिंग थिंग्स अप कि जी हमारा बहुत इकोनॉमी ग्रो कर गई और ये सब। ये तारीफों का वक्त नहीं है। बहुत तारीफें करवा ली यार, अब तो जुबान थक गई। लेकिन बात ये कि वी हैव टू बी फैक्चुअल। मैं बच्चे की तारीफ करता रहूं, पर्चे में वो खराब परफॉर्मेंस दिखाए, तो एम आई सिंसियर टू माई चाइल्ड? अपने बच्चे से सबसे ज़्यादा सिंसियर अपने बच्चे से होता है। वो बच्चा पढ़ाई ख़राब कर रहा हो, आप कहें शाबाश बेटा शाबाश, जा और कम नंबर लेके आ, ऐसा नहीं हो सकता। एनीवन हु इज सिंसियर टू दिस कंट्री, टू दिस गवर्नमेंट, to this political party will never say that you are doing the right thing. Will always say try to fix it, try to reform yourself, try to correct your path. ये आपका सिंसियर आदमी बोलेगा आपको। इनसिंसियर आदमी सिर्फ आपको बोलेगा वाह वाह साहब कमाल कर दिया, साहब क्या कर दिया आपने। ये इस तरह के लोग फिर भी जाते हैं, पलट भी जाते हैं। मेरे पास वक्त मुख्तसर था मेरे ख्याल से, लेकिन बातें सारी कर दी आज, और मॉनेटरी पॉलिसी भी कवर हो गई, बहुत सारे और भी टॉपिक कवर हो गए। आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप गौर से इतना प्रोग्राम सुनते और देखते हैं। इसके साथ साथ हमारी ख्वाहिश होती है वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पर प्रोग्राम का ख़त्म हुआ चाहता है। अली नासिर माई टीम को जा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।